العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج 7ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 7ویں پارے کی آغاز کی یہ 4 آیات، ان کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے وہ لوگ جو دل و جان سے آپ کو چاہتے تھے، جب عقیدے کا مخالفت ہوئی، وہ بتوں کو لات منات عزا حبل ان کو پوجتے تھے۔ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر کو لگا کے انہیں پوجتے تھے۔ تو ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے تعجب سے کہا اتدعون الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، کیا دنیا میں اس سے زیادہ عجیب بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایک ہی بڑی کائنات اور اسے چلانے والا صرف ایک ہستی ہے۔ یہ ان کی کم عقلی بے وقوفی تھی، تو وہ رسول اللہ کی مخالفت کرنے لگے۔ صرف مخالفت ہی نہیں، جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لاتا وہ اسے تکلیفیں اذیتیں دیتے، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دیتے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بس ہو کے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں سے تم ہجرت کر کے حبشہ میں چلے جاؤ، وہاں کا حاکم جو ہے وہ ایک نرم دل انسان ہے، ممکن ہے وہاں تمہیں کچھ راحت آسانی مل جائے، وگرنہ نہ یہ بچوں کو دیکھتے، نہ عورتوں کو، نہ بندوں کو، بلکہ جو کسی کے ہاتھ میں آتا العیاذ باللہ انسانیت سوز سلوک کرتے، جو بن پڑتا ان کے ساتھ کرتے، زمینوں پہ گھسیٹتے، سینوں پہ پتھر رکھ دیتے، کوئلے جلا کے اس کے اوپر لٹا دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم جاؤ حبشہ کے اندر چلے جاؤ۔ جب آپ کے ساتھی حبشہ گئے، حبشہ سے مراد آج آپ سوڈان سمجھ لیں، بعض کہتے ہیں ایتھوپیا اور سوڈان دونوں ہی ملک حبشہ تھے، تو بہرحال جو بھی ہے، سوڈان چونکہ سعودی عرب کے بالکل سامنے ہے، سمندر کراس کرتے ہی سوڈان آ جاتا ہے، اور سوڈان کے اندر یہ اس وقت اسمع نجاشی حاکم تھا، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب یہاں تشریف لے گئے تو قریش مکہ نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد انہیں تحفے تحائف دے کے بھیجا کہ جاؤ جا کے انہیں کہو کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، نعوذ باللہ، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ بادشاہ لوگ تحفے تحائف پہ لالچ میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں کہیں کہ یہ تمہارے دین کے بھی مخالف ہیں تو وہ ضرور ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس وفد کے سردار بن کے گئے۔ یہ نجاشی کو جا کے پہلے تو تحفے دیے اور پھر انہیں کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ہمارے بھاگے ہوئے بھائی ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ بے دین وہ خود تھے،
انہیں کہنے لگے یہ بے دین ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ تمہارے دین کو بھی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا وفد جو آیا ہوا تھا، مسلمانوں کی جماعت جو آئی تھی، انہیں کہا کہ تم میں سے جو دانا آدمی ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ تو جعفر بن ابی طالب، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، نبی کریم کے چچا کے بیٹے تھے، یہ اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا دین تم لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو اس نے کہا اگر یہ دین ہے تو یہ تو بری بات نہیں ہے۔ تو اس دن عمرو بن عاص کو مایوسی ہوئی۔ دوسرے دن پھر وہ کہنے لگا آج میں ایسی بات کروں گا جا کے کہ یہ ممکن ہی نہیں بچ سکی، واقعتاً بڑی خطرناک بات کی تھی۔ تو دوسرے دن پھر گیا، کہنے لگے کہ یہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ عزت نہیں کرتے جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے پھر بلا لیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب کہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا مانتے ہیں یا تین میں سے تیسرا مانتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کریم کے اندر جنہیں کفر قرار دیا ہے، تو اگر وہاں پہ یہ بات ہوئی تو واقعتاً وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ سچ ہی بولوں گا، کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے سپرد ہے ہمارے معاملات۔ کہتے ہیں جب گئے تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ تمہارے تصورات درست نہیں ہیں، بلکہ تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے نبی کو وہی سمجھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھلایا، اللہ نے ہمارے نبی پہ نازل کیا۔ پھر انہوں نے سورۃ مریم کے پہلے رکوعوں کی تلاوت کی کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا سے لے کر آخر اس رکوع کے آخر تک جب یہ تلاوت کی تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اسمع نجاشی اور ان کے ساتھی جو علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو سے تر تھے۔ جب انہوں نے آیات ختم کی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے ایسے توڑ کے کہنے لگا اللہ کی قسم جو انہوں نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے توہین نہیں کی بلکہ حقیقتاً وہی بات بیان کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے لائق تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنا جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا تو دیکھے گا اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے۔ اور ایک نشان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم کے یہ ساتھی وہاں حبشہ میں تھے تو بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا اور وہاں سے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب یہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ جا کے تم پھر دوبارہ اپنے مذہب کی طرف بدل نہ جانا بلکہ اسلام پہ استقامت اختیار کرنا۔ تو اس وقت انہوں نے اس کے جواب میں یہ باتیں کہی کہ جب تو اللہ رب العزت ان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنا جو اتارا گیا طرف رسول کی، ترا تو دیکھے گا اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، وہ آنسو بہا رہی تھی، مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ اب یہ بات شہادت دینے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی اپنی قوم کے متعلق قوم کے حق میں یا مخالفت میں شہادت دے گا، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کے متعلق شہادت دے گی،
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی امت نے شہادت دی کہ آپ پر جو اللہ نے نازل کیا آپ نے پوری امانت داری سے ہم تک پہنچا دیا. تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں بھی ان گواہی دینے والوں میں شامل کر لے. ہم ایمان لائے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو لکھ لے مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں. پھر انہوں نے جب رسول اللہ نے انہیں کہا جا کے استقامت اختیار کرنا، پھرنا نہ، تو وہ کہنے لگے وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، جو ہمارے پاس حق بات آ گئی ہم اس کو چھوڑ کے پھر باطل کی طرف چلے جائیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، یعنی جو صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ جو ابھی نو مسلم تھے، عیسائی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین لوگ ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہے. آج کتنے بد نصیب، بدبخت اور بے نصیب لوگ ہیں وہ جو رسول اللہ کے ساتھیوں پہ تانا بازی کرتے ہیں، ان کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ ہم ان کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہم ان کے ایمان کے متعلق باتیں بنا رہے ہیں، العیاذ باللہ. اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایسا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے یا نہیں ہے، کہ ہم کتنے مومن ہیں یا کتنی کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں رسول اللہ کی تربیت حاصل تھی، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، جو رسول اللہ پہ ایمان لائے، رسول اللہ پہ اپنا مال جان قربان کر دی، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اللہ نے ان کے متعلق سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی وہ مجھ پہ راضی. آج کتنی خلیظ زبانیں ہیں جو ان کے اوپر اٹھ رہی ہے. یہ حقیقتاً ان کی عزت نہ کم کر سکتے ہیں نہ ہوگی. اللہ نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا، وہ اللہ کی جنتوں میں نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہم اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. تو عیسائیوں نے بھی یہ سمجھ لیا، وہ کہنے لگے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کیا جائے اے ہمارے رب مع القوم الصالحین، یہ جو نیک لوگ ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعد، یہ وہ لوگ ہیں، سیدنا سعید اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ دے دے، ان کے ایمان کے متعلق باتیں کرے. العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، انہوں نے ان کا ساتھ مانگا تو اللہ کہتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہوں نے میرے نبی کے ساتھیوں کا ساتھ مانگا، اے اللہ ان کے ساتھ کر دے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، انہوں نے جو بات کہی اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہیں جنت میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اچھے لوگوں کا بدلہ یہی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی آیات پہ بینات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسماء نجاشی وہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا، وہیں پہ فوت ہوا تو اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، کہا تمہارا ایک بھائی کفر کی سرزمین پہ فوت ہو گیا،
میرے صحابہ آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمع نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ آیات انہی کے بارے میں اتری تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس میں جو اسباب میرے اور آپ کے لیے ہیں ہم ان سے نصیحت حاصل کر کے نبی کریم اور اس کے صحابہ کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔